امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہے جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے بادشاہوں کے کمرے موت سے توڑ دی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا وعدہ یعنی موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے اونچے محلوں میں زمین کے نیچے پہنچا دیا اور بجلی کے قمقموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے کے لطف کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھ بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پلٹنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہی بہت طویل زمانہ تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ کا ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رکھے، اس کے ذکر کا تذکرہ مشغلہ میں رکھے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رکھے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رکھے اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رکھے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا تذکرہ رہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں منہمک اور اس کے دھوکے کے چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اور اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو اس سے تکدوار اور کراہت ہوتی ہے۔ اس کو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی۔